موکل کے شیر رضا نیٹ ورک کی نیو پیشکش۔ صحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائیم تو سلطان زمانہ ہستی، است داریم طمع یا شہ جیلا مدد۔ واہ کیا مرتبہ اے قوس ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ حضرات گرامی وقار، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک و پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی وقار، جب نیک و پرہیزگار اور سچوں کا ذکر آتا ہے تو سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام برجستہ زبان پر آ جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے سچے، ایسے نیک و پرہیزگار کہ جن کے ساتھ میں، جن کی صحبت میں لوگ بیٹھے وہ بھی سچے اور پرہیزگار ہوئے۔ سرکار محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، ہم اور آپ اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی سچائی اور نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پہ چلنے لگتا ہے اور اس راستے پہ چل کر کے اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے تو دنیا اس کا نام لینے سے قاصر نہیں رہتی ہے۔ جب بھی وقت ملتا ہے لوگ اس کو یاد کر لیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم 11ویں شریف کے مہینے میں سرکار محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو اپنے سینے سے لگائے ہیں۔ بڑی 11ویں شریف کو بڑا نیاز دلا کر کے پورے گاؤں میں لنگر کیا آپ لوگوں نے، یہ ثبوت دیا کہ اے محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ کے غلام آپ کی یاد کو اپنے سینے، اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر لوگ اپنے اپنے گھروں میں 11ویں شریف کی محفلیں کر رہے ہیں، یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی یاد کو اپنے سینے کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ سچے لوگ ہیں جن کی صحبت میں رہ کر کے، جن کے کردار کو اپنا کر کے انسان متقی و پرہیزگار ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، سرکار سیدنا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے مسلمانوں کہ بچپن کا زمانہ ہے، جب آپ علم دین حاصل
حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جا رہے تھے، اپنے وادی جیلان سے بغداد شریف کا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں جب ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا تھا، بتایا جاتا ہے مسلمانوں کی سچوں اور پرہیزگار لوگوں کی تھوڑی دیر کی صحبت بھی بڑی چیز ہو جایا کرتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنگل میں سفر ہو رہا ہے، جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، رفیقان ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا کہ بیٹا بتا تمہارے پاس کیا ہے، تو آپ نے برجستہ فرمایا تھا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ ان ڈاکوؤں نے سوچا یہ تو بچہ ہے، یہ ہم سے مسخرہ اور مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس 40 اشرفیہ کہاں سے آ سکتی ہیں۔ عزیزان ملت گرامی وہ لوگ آگے بڑھے چلے گئے، جب ڈاکوؤں کے سربراہ کے سامنے جا کر کے سب نے اپنا اپنا حساب دیا اور اس نے پوچھا کہ بتا کوئی رہ تو نہیں گیا قافلے میں؟ کہا نہیں کوئی رہا نہیں، میں نے سب کو ہم لوگوں نے لوٹ لیا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ پھر اس کے بعد ایک نے کہا کہ ایک بچہ ایسا بھی تھا جس سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں ہمارے پاس 40 اشرفیہ ہے، لیکن ہم لوگ بچہ سمجھ کر کے یہ سمجھے کہ مذاق کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے چلے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگل میں دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس نے ڈاکو کے سربراہ نے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے وہ بچہ؟ رفیقان ملت گرامی وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ وہ دیکھو دور کھڑا بچہ بڑا مسکرا رہا ہے، وہی بچہ ہے، اس کو بلاؤ۔ اس نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد جب ڈاکو کے سربراہ نے سوال کیا وہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کہاں ہے؟ کہا کہ میرے صدری میں میری ماں نے سل دیا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ سیون کو توڑا گیا، سلائی توڑی گئی، 40 اشرفیہ زمین پر گر گئی۔ تھوڑی دیر کی ڈاکوؤں نے صحبت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اختیار کی تھی، تھوڑی دیر ان سے بات کیا تھا، تھوڑی دیر ان کے ساتھ میں رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ڈاکو کے سربراہ نے کہا بیٹا یہ تمہارے پاس 40 اشرفیہ کہاں سے آئے تھے؟ کہا کہ ہم علم دین حاصل کرنے بغداد شریف جا رہے تھے، میری ماں نے میرے باپ کے ورثے میں سے 40 اشرفیہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا بیٹا راستے میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ رفیقان ملت اسلامی ڈاکو کے سربراہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، وہ لرزہ برام دام ہو گیا مسلمانوں، اور وہ کہنے لگا کہ اے بیٹا عبد القادر اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد القادر ہے۔ کہا بیٹا تمہیں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے؟ لیکن ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، ہم چوری کر رہے ہیں، کبھی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تم دور جنگل میں اپنی ماں سے دور ہو جانے کے بعد جبکہ تمہاری ماں تمہیں دیکھ نہیں رہی ہے، اس کے بعد بھی تم اس کی باتوں پر اس طرح سے عمل کر رہے ہو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہی ہو، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، جب ہم مسلمان ہوئے تو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، جبکہ ہمارا رب تو ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی دیر کی صحبت کا اثر ایسا ہوا کہ پورے کے پورے ڈاکوؤں نے پھر سے توبہ کی اور پھر سے جو ہے کلمہ پڑھا۔ رفیقان ملت اسلامیہ اور سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی کی اس تھوڑی دیر کی صحبت کا اثر ایسا ہوا کہ سب کے سب ولی کامل ہو گئے۔ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ رفیقان ملت اسلامیہ کہاں کہاں دیکھو گے غوث اعظم کی صحبت اختیار کرنے والوں کو، کیسے کیسے جود و نوال دیکھو گے اپنے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رفیقان ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت دکھا دیا، نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے لوگوں کو نیک و پرہیزگار بنا دیا۔ چہرہ کوئی دیکھ کر کے نیک و پرہیزگار ہو جایا کرتا تھا، لاکھ برائی کرنے والا ہو غوث اعظم کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا تو وہ آپ کا گن گانے لگتا تھا۔ رفیقان ملت اسلامیہ اسی طرح سے ایک چور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے مرید ہو جاؤ۔ اس نے کہا لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ کہا کیسی شرط ہے؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے دوسری شرط بولو۔ کہا ہاں میں نماز نہیں پڑھوں گا اور میں پیشے سے چور ہوں، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے تیری دو شرطیں میں مان
لیتا ہوں, لیکن تو میری ایک شرط مان لے. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ان دونوں کے علاوہ شرط ہونی چاہیے. میں نماز نہیں پڑھوں گا, چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد آپ چاہے 10 شرطیں میرے اوپر رکھ دیجئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہیں. مسکرانے کے بعد کہتے ہیں تجھے ایک کام کرنا ہے, جب بھی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو کہیں بھی رہنا, فوراً اذان دے دینا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس نے کہا اذان دے دوں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا. کہا غوث اعظم نے ٹھیک ہے تو نماز نہیں پڑھنا. رفیقان ملت اسلامیہ, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مرید کر لیا. اب وہ گھر گیا, گھر میں بیٹھا, جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اذان دیا پھر بیٹھ گیا. پھر دوسرے نماز کا وقت ہوا, اذان دیا, گھر میں بیٹھ گیا. تقریباً 3-4-5 دن کا عرصہ گزر گیا. اس کی بیوی نے کہا کہ تم خالی اذان ہی دیتے رہو گے یا کچھ اور بھی کرو گے؟ جاؤ کہیں چوری کر کے لے کے آؤ, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں بچا ہے. وہ سوچا ہاں وہی تو سوچ رہا ہوں, میں جب بھی سوچتا ہوں کہیں جاؤں چوری کرنے کے لیے, پھر دیکھتا ہوں کہ اذان کا وقت ہو جاتا ہے, گھر میں بیٹھا رہ جاتا ہوں اذان دینے کے لیے, اس لیے کہ مجھ سے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اذان تم دیتے رہنا. پھر وہ سوچا کہ چلو رات کی تاریکی میں کہیں پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا. پھر وہ ایک جو ہے بڑے امیر سیٹھیے کا مکان دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد گھر میں بیٹھ جاتا ہے. جب رات کی تاریکی آتی ہے مسلمانوں, پھر جب رات کی تاریکی آتی ہے تو وہ سوچتا ہے اب چلو اس کے یہاں چوری کرنے چلا جائے. وہ چوری کرنے جاتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مرید بھی ہے. وہ چوری کرنے گیا, اس سیٹھیے کو, اس بڑے امیر کے مکان میں گیا. جانے کے بعد اندر اترا, باہر سے دیوار فلاں کر کے جب اندر گیا, اس کمرے میں گیا جہاں پہ تمام تر زیورات رکھے ہوئے تھے, سونے چاندی رکھے ہوئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب وہ چوری کیا, دیکھا کہ مال بہت زیادہ ہے تو اس نے جو ہے بوری بھرنا شروع کر دیا. بوری بھرتے بھرتے پھر اچانک جب وہ سوچا کہ اب اس کو باندھ کر کے لے کر کے جایا جائے, جیسے ہی جب وہ لے کر کے آگے بڑھا, اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے. فوراً اسی جگہ پہ غوث اعظم نے کہا تھا جہاں پہ رہنا وہیں اذان دے دینا. اسی آنگن میں, اسی رئیس گھرانے کے آنگن میں کھڑے ہو کر کے اس نے اذان دینے لگا. اذان جیسے ہی دیا, گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, سارے لوگ اٹھ گئے. جب اذان سے فارغ ہوا تو دیکھ کیا رہا ہے کہ تمام لوگ وضو کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ ارے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نماز پڑھا کر کے جائیے گا. کہا کہ نہیں میں چور ہوں, میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا. کہا نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا, چور ہوتے تو چوری کر کے چلے جاتے, گھر میں اذان کیوں دیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ, اب پھر وہ پھنس گیا. پھنس جانے کے بعد غوث اعظم اپنی خانقاہ میں مسکرا رہے ہیں کہ میں نے اس کی 2 شرطیں مانی لیکن میں نہیں پھنسا, وہ میری ایک شرط مان کر کے پھنس گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب گھر کے لوگ ضد کرنے لگے, نہیں آپ تو ولی معلوم ہوتے ہیں, آپ تو بڑے پرہیزگار معلوم ہوتے ہیں, آپ اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے ہم سے ناٹک کر رہے ہیں کہ میں نے چوری کیا ہے. آپ چور نہیں ہو سکتے, چور ہوتے تو چوری کر کے چلے جاتے, اذان نہیں دیتے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ بہت پریشان ہوا, لاکھ کوشش کیا, لوگ مانے نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, کچھ دیر کے بعد لوگوں نے کہا اچھا حضرت بتائیے. اب اس کو حضرت حضور لوگ کہنے لگے, ہاتھ پاؤں چومنے لگے. ایک تو وہ چور ہے لیکن غوث اعظم کا صحبت کا اثر تو دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ, لوگ ہاتھ پیر چومنے لگے. کہا کہ آپ نماز پڑھا کر کے جائیے گا. اتنے میں ایک نے کہا کہ حضرت بتائیے اقامت پڑھوں, نماز پڑھائیں گے؟ اس نے کہا کہ اب تو بہت بری طریقے سے پھنسا. کہا کہ ٹھیک ہے پڑھو, اقامت پڑھو, میں نماز پڑھا کے جاتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا پھر اس کے بعد لوگوں نے جو ہے مصافحہ معانقہ, ہاتھ اور پیر چومنا شروع کیا. اس نے کہا کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اب تو میں پھنس گیا. یہ عزتیں اتنی کہ میں چوری کرنے آیا تھا تو رب کے کرم سے اتنی عزت مل رہی ہے. لوگ جب میں جو صرف دکھاوے کی نماز میں نے پڑھ لی ہے, صرف لوگوں کے کہنے پہ میں نے نماز پڑھ لی ہے, تو لوگ ہمیں اتنی عزت دے رہے ہیں, ہاتھ اور پاؤں کو چوم رہے ہیں, اپنے سروں پہ, اپنی پلکوں پہ بٹھا رہے ہیں. جب میں رب کے حکم سے صرف رب کے لیے نماز پڑھنے لگوں گا تو کتنی عزتیں ملیں گی. بد سہی, چور سہی, مجرم و ناکارہ سہی, ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. یہ سرکار غوث اعظم کی صحبت کا اثر ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں کے صحبت کا اثر ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ جو ہے مالا مال ہو رہا ہے, عقبہ میں اس کے لیے دولت عقبہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنی عزتیں مل رہی ہیں, لوگ اپنے پلکوں پر بٹھا رہے ہیں. رفیقان ملت اسلامیہ, جب نیکوں کی صحبت میں انسان بیٹھنے لگتا ہے تو اس کے چہرے سے نمایاں ہونے لگتا ہے کہ یہ نیک کی صحبت اختیار کرتا ہے, یہ اچھے اور بھلے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا اٹھتا ہے. اس کی باتوں سے پتہ چلنے لگتا ہے, اس کی باتوں میں
گرمی آ جاتی ہے، اس کی باتوں میں دین اور اسلام کی باتیں آنے لگتی ہیں۔ جہاں وہ ادھر ادھر بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کیا کرتا تھا، وہیں اس کی زبان سے نیک باتیں نکلنے لگتی ہیں۔ جب بھی پہلے وہ کسی کو دیکھتا تھا اگر گالی دیتا تھا، تو اب وہ دیکھ کر کے اچھی باتیں کرنے لگتا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں اور ان کی یادیں اس طرح کی ہیں مسلمانوں کی، اس پر عمل کر لیا جائے تو آپ کی عزتیں بڑھ جائیں، آپ کا وقار بڑھ جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہاں کہاں لوگوں کو راہ ہدایت دکھایا ہے۔ بہت طریقے سے بگڑے لوگ آتے رہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، لیکن جب نکلتے تھے تو کوئی ولی بن کر کے نکلتا تھا، کوئی قطب بن کے نکلتا تھا، کوئی ابدال بن کر کے نکلتا تھا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ہم اس سرکار بڑے پیر دستگیر کی 11ویں کرنے والے ہیں جس کا شہرہ پورے دنیا میں ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شرابی آ گیا۔ آنے کے بعد کہا میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے مرید ہو جاؤ۔ کہا میری شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ میں شراب پیتا ہوں، شراب پینا نہیں چھوڑوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم مسکرائے، بولے ٹھیک ہے لیکن تم وعدہ کرو مجھ سے کبھی میرے سامنے شراب مت پینا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے شراب نہیں پیوں گا۔ عزیزان ملت گرامی، دیکھو پیر بھی ہوتا ہے تو کیسا پیر ہوتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم نے اس نے ایک شرط رکھی، غوث اعظم نے ایک وعدہ اس سے لیا، کہا تم میرے سامنے کبھی شراب مت پینا۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے کبھی شراب نہیں پیوں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ مرید کیا، مریدی لینے کے بعد وہ چلا گیا۔ اب جا کر کے میں خانے میں بیٹھا، شراب خانے میں بیٹھا، شراب کی بوتل ہاتھ میں لیا، لے کر کے جیسے ہی منہ کے پاس لگایا، سرکار غوث اعظم سامنے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فوراً بوتل رکھ کر کے گھر چلا گیا۔ پھر دوسرے دن جو ہے سوچا کہ ہم کہیں اور جا کر کے چھپ کے پی لیں، وہاں بھی سرکار غوث اعظم نظر آ رہے ہیں۔ غرض کہ وہ بہت پریشان ہوا، جب بھی ہاتھ میں شیشی لیتا، بوتل لیتا، پینا چاہتا تھا کہ غوث اعظم نظر آنے لگتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن اس نے کہا کہ آج کئی دن ہو گیا شراب نہیں پیا، اس کا نشہ بالکل بڑھتا جا رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بار بار سامنے آ جاتے، وہ چھوڑ کر کے چلا جاتا تھا، بہت پریشان ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں، چلتے ہیں میں خانے میں، جا کے وہاں سے ایک شیشی جو ہے شراب لیا، لینے کے بعد اپنے گھر میں گیا، سب سے اندر کمرے میں دروازہ بند کیا، بند کرنے کے بعد بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی منہ کے پاس شیشی لگا رہا ہے، اس کے گھر کے دیوار پہ غوث اعظم نظر آنے لگے، غوث اعظم نظر آنے لگے۔ وہ پریشان ہوا، کہا کہ سرکار آپ تو ہمیں کہیں نہیں چھوڑیں گے، چھوڑو آج سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ بد شہی چور سہی، مجرموں ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی، ہے تو کریمہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم کی نگاہ ولایت چشم کرم ایک بار جس پہ پڑ جائے وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے، وہ بڑا عظمت والا ہو جاتا ہے، بڑا مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن لینے کے بعد بڑے سے بڑا گنہگار اپنے آپ کو کھینچنے نوچنے لگتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، میری زندگی نے کیا کیا ہے، اب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، توبہ کر لیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعات سنانا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ نیک اور سچے لوگ ہوتے کیسے ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کیسا انمول ہو جایا کرتا ہے۔ ایک چور تو سرکار غوث اعظم کے گھر میں چوری کرنے چلا آیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ چوری کرنے چلا آیا، اس کے بعد ہوا کیا، رات کی تاریکی تھی، وہ چوری کر رہا ہے، سوچا جتنا ہو سکے مال اکٹھا کر لیا جائے، لیکن سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ مسلمانوں جس کے اوپر نظر کرم ڈال دے اس کو قطب و ابدال بنا دے۔ اتنے میں فجر کا وقت ہو گیا، مسلمانوں دروازے پہ کسی نے دستک دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھولا، پوچھا خیریت کیسے آنا ہوا، تو کہا ہاں فلاں جگہ کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لیے کسی قطب کو مقرر کر دیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑے تھوڑی دیر کے لیے، ابھی تو کوئی آیا بھی نہیں ہے، دربار خالی ہے، کس کو میں بھیجوں یہاں سے، اور وہ دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا نہیں کرتا تھا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم کے گھر میں ایک چور تھا جو چوری کرنے آیا تھا، اس کو آواز لگایا ہے فلاں ادھر آؤ، وہ چپکے سے شرمندہ ہو کر کے آیا، سرکار غوث اعظم نے کہا لے جاؤ، یہ قطب ہو گیا، اپنی جگہ جو قطب بنا لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے، وہ سرکار محبوب سبحانی ہے مسلمان
مسلمانوں جو ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، جس پہ نظر ڈال دے، جس پہ کرم کر دے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اے غوث اعظم کی 11ویں کرنے والوں، تم خوش نصیب ہو، کب ان کا کرم ہو جائے، کب تم مالا مال ہو جاؤ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جہاں تم 11ویں کرتے ہو، 11ویں والے پیر کی یاد مناتے ہو، وہیں یہ بھی دیکھا کرو کہ وہ کس قدر نوازنے والے ہیں۔ ان کے کرم سے مایوس نہ ہونا، دل سے کچھ کام کرنا تو دل سے کرنا، اس لیے کہ مسلمانوں ہمارے اندر بہت زیادہ ریاکاریاں بڑھ چکی ہیں۔ ہم اگر پہلے تو کوئی کام اچھا کرتے نہیں ہیں، اور اگر کبھی کوئی اچھا کام اتفاقاً یا کسی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ پورے علاقے والے جان جائے کہ فلاں شخص نے آج بہت اچھا کام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نیک لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ نیک لوگ تو پہلے اس لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی میرا نام تک نہ لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا یہ کام کرا دیا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جب اس طرح سے نیکوں کی صحبت میں تم رہنے لگو گے، ان کی زندگی کو اپنے آپ میں ڈھالنے لگو گے، ان کی زندگی کو نمونہ عمل بنا لو گے، ان کے کردار پہ چلنے لگو گے، تم ہی مالا مال ہو جاؤ گے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہی وہ سچوں کا راستہ ہے جس پر چلنے والے سنجر کے سرکار خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان کے بادشاہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ نیکوں کا راستہ ہے جس پر چلے تو سرکار مخدوم سمنا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وہ نیکوں کا راستہ ہے مسلمانوں کہ سرکار نظام الدین اولیاء جب جس راستے پہ چلے تو محبوب الہی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وہ سچوں کا راستہ ہے مسلمانوں کہ سرکار نصیر الدین جس راستے پہ چلے چراغ دہلی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وہ سچوں کا راستہ ہے مسلمانوں جس پر چل کر کے سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان سچوں کے دامن کو تم ہرگز نہ چھوڑنا، ان کی یاد کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا، تم بھی کسی نہ کسی جگہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جو لوگ 11ویں ہر سال اور غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہیں ان کو خوب اندازہ ہے کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس کے وہاں چاہ لیتے ہیں کہ یہ میری 11ویں کر لے، وہ کرم ہوتا ہے تو 11ویں کر لیا کرتا ہے، کرم ہوتا ہے تو ان کی یاد منا لیا کرتا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مزار شریف لاہور پاکستان میں ہے، اللہ کے بڑے مقرب بندے، اللہ کے بڑے نیک ولی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص نور سے ایک نور پیدا فرمایا جس کا نام نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 7 نور پیدا کیا جس میں سے ایک نور کا نام سرکار محبوب سبحانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت گرامی، یہ وہ یادیں ہیں، یہ ان بزرگوں کی تاریخیں ہیں مسلمانوں جن کو ہم اور آپ منا رہے ہیں، اور انہی بزرگوں کی یادوں سے ہمارے دل کی دنیا، ہمارے ایمان کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی کامل کا نام ہے، اور اپنے وقت کے ہی نہیں بلکہ آنے والے لوگ جتنے اولیاء کاملین ہیں سب کے امام ہیں، سب کے سردار ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب علم دین حاصل کر لیے، علم دین حاصل کر لینے کے بعد بھی آپ تقریر نہیں کرتے تھے، آپ وعظ نہیں کرتے تھے۔ عزیزان ملت گرامی، بہت سارے لوگ کہتے رہے، آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کو بارہا کہتے تھے کہ بیٹا عبد القادر تم تقریر کیا کرو، تم واعظ و نصیحت کیا کرو، لوگوں کو پیغام دیا کرو۔ وہ کہتے تھے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسے میں تقریر کروں؟ یہاں بغداد شریف میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے شیخ الحدیث مفسرین کرام موجود ہیں، ہم ان کے درمیان میں کیسے تقریر کر سکتے ہیں؟ ان کے درمیان میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نئی تقریر نہیں کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں سرکار
सैयदना आकाए नामदार महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं कहते हो, तुम वाज क्यों नहीं करते हो। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यहाँ बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, अपने वक्त के बड़े बड़े शेखुल हदीस मौजूद हैं, अपने वक्त के बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम मौजूद हैं, बड़े बड़े अइम्मा मौजूद हैं, इनके दरमियान में मैं क्या तकरीर करूँ, मैं क्या बयान करूँगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर तुम अपने मुंह को खोलो। ख्वाब में ही अपने मुंह को वो खोलते हैं। हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 7 मरतबा अपने लुआबे दहन को उनके सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह में डाला। अजीज़ान मिल्लत गिरामी फिर उसके बाद कहा कि बेटा अब से तुम वाज कहना, तुम तकरीर करना। कहते ठीक है मैं तकरीर करूँगा। फिर उसके बाद कुछ ही देर, अभी आँख लगी ही थी, कुछ देर के बाद सरकार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत होती है। वो भी कहते हैं बेटा तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो। उन्होंने भी उनको भी वही जवाब दिया कि मैं कैसे तकरीर कर सकता हूँ, बड़े बड़े अइम्मा मौजूद हैं यहाँ पे, हम कैसे तकरीर कर सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं बेटा तुम अपने मुंह को खोलो। और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 6 मरतबा लुआबे पाक को उनके मुँह में डालते हैं। तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछ पड़ते हैं, बाबा जान ये बताइए कि अभी नाना जान आए थे, उन्होंने मेरे मुँह में 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, आपने 6 मरतबा लुआबे दहन क्यों डाला। तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, बेटा वो इमामुल अंबिया हैं, वो सैयदुल मुरसलीन हैं, वो मुख्तारे कायनात हैं, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो सरकार मौलाए कायनात कह रहे हैं कि हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। तो आज के पैदा होने वाले 2 टांग के जानवरों को क्या औकात है वो कहे कि वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल किस्सा मुख्तसर के सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर फजर के वक्त होता है, मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं तो पूरी मस्जिद भरी होती है और आपके पीरो मुर्शिद जो है, आपके पीरो मुर्शिद मुसल्ला इमामत पर होते हैं, बहुत पीछे जगह मिलती है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद नमाज होती है, नमाज जैसे ही मुकम्मल होती है आपके पीरो मुर्शिद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर आगे आओ। अब बहुत लोग परेशान हुए, कहाँ है, आजू बाजू देख रहे हैं। अब पहली सफ़ में गौसे आज़म ने, दूसरी सफ़, तीसरी सफ़, आखिरी सफ़ में सरकार गौसे आज़म बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं अब मैं कैसे इन लोगों को आगे जो है पीछे करके आगे जाऊं। लेकिन सर आपके पीरो मुर्शिद का हुक्म था आगे आते हैं, पहली सफ़ में आकर के बैठ जाते हैं। सरकार के पीरो मुर्शिद कहते हैं बेटा अभी और आगे आओ। कहा हाँ हज़रत आपके पीछे ही बैठा हूँ। कहा नहीं मेरे बाजू में आकर के बैठो। बाजू में बैठे फिर कहा कि अब बताओ वाज करोगे कि नहीं करोगे। सरकार गौसे आज़म सोच में पड़ जाते हैं, आखिर इनको कैसे पता चला। मेरी ख्वाब में मैं अपने घर में था, अपने घर में मौजूद, और ख्वाब में जो है मेरे ख्वाब में सरकार आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुझसे कहा था, इनको कैसे खबर लग गई। सरकार मौला कायनात मेरी ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझे हुक्म दिया तकरीर करने का, इनको कैसे खबर लग गई। आपके पीर मुर्शिद कहते हैं बेटा जब कल तक मैं कहता था तुम तकरीर नहीं करते थे, अब तो तुम्हारे बाबा ने भी कह दिया है, तुम्हारे नाना ने भी कह दिया है, अब तो तकरीर करोगे। कहा हाँ हुजूर आज अब से मैं तकरीर करूँगा। अब सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल लगना शुरू हुई। सबसे पहले मुसलमानों मस्जिद से तकरीर, खानका से तकरीर करना शुरू किए। चंद लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद लोगों में शोहरा हो गया, चर्चा बड़ा होने लगा कि वहाँ पे महबूब सुबहानी तकरीर करते हैं, गौसे समदानी बयान करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने लगे, जगह नहीं बची। फिर उसके बाद उस बगदाद शरीफ के सबसे बड़ी जामा मस्जिद में तकरीर होने लगी। उसमें जब तकरीर होने लगी तो वो मस्जिद भी भरी जाने लगी, वो मस्जिद में भी कसरत से लोग भर जाने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगलों में बयाबानों में तकरीर करने लगे और लाखों लाख का मजमा हुआ करता था। उस वक्त कोई लाउड स्पीकर का ज़माना नहीं था, हज़ारों सैकड़ों 100 लोगों 200 लोगों के हमें महफिल करना होती है तो हम बहुत इंतज़ाम और एहतमाम करते हैं, लाउड स्पीकर का इंतज़ाम करते हैं, तब जा कर के हम 100 200 400
400-500 हज़ार लोगों को बयान कर पाते हैं, लेकिन सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है कि उस ज़माने में लाउड स्पीकर का ज़माना नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते थे और सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान किया करते थे। और जैसे लोगों का बयान है कि जैसे पहली सफ में बैठने वाला जितनी आवाज़ में सुनता था उतनी ही आवाज़ में आखिरी सफ में बैठने वाला भी सुनता था। सुबहान अल्लाह, ये सरकार गौस आज़म महबूब सुबहानी है, रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया। कुछ दिन का अरसा गुजरा कि जंगलों बयाबानों में तकरीर होने लगी अजीज़ान, और आपकी मजलिस में बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े उलमा अपने वक्त के तशरीफ़ लाने लगे और वो अपने इल्म में इजाफे के लिए तशरीफ़ लाते, बैठते, आपके बयान को सुनते और कापी कलम दवात लेकर के बैठते और उसको नोट करते, पॉइंट की जो बात होती थी उसको लिखा करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े अपने वक्त के उलमा मौजूद हुआ करते थे और बड़े बड़े मुफस्सिरीन हुआ करते थे अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, और वो बयान करते गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो लिखा करते थे। इसी तरह से एक और बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जिनका नाम मेरे जहन में अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, उनके मुरीदों ने कहा कि हज़रत गौस आज़म अब्दुल कादिर जो है बयान करते हैं, उनकी मजलिस में बड़े बड़े लोग शिरकत करते हैं, आप भी उनके वहाँ शिरकत कीजिए। तो वो अपने आप में कहते हैं कि अरे मैं तो खुद एक बहुत बड़ा इमाम हूँ, वो मेरे सामने क्या बयान करेंगे, मैं तो खुद जो है मुफस्सिर हूँ, कुरान शरीफ की एक एक आयत को 10-10 तरीक़े से मैं बयान करना जानता हूँ, एक एक आयत की 10-10 तरीक़े से मैं तफसीर करना जानता हूँ। मेरे सामने तो बड़े बड़े मुफस्सिरीन आजिज़ रह जाते हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर मेरे सामने जो है आकर के इल्म हासिल करते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उनकी महफिल में शिरकत करके इल्म हासिल करूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौस आज़म की महफिल में शिरकत लोग जो है कसरत से करने लगे थे। एक दिन मुरीदों के कहने पर वो भी तशरीफ़ ले जाते हैं जाकर के मजलिस में बैठते हैं। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जब एक कुरान शरीफ की एक आयत पाक की तिलावत करते हैं, बहुत ही मीठी आवाज़ में तिलावत करते हैं, लोग जो है रस्म कर रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते जा रहे हैं। अब फिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस आयत मुबारका की तफसीर बयान करना शुरू किए। तो वो जो इमाम तशरीफ़ ले गए थे वो जब एक पहली तफसीर बयान की, वो कहते हैं हाँ मुझे ये तफसीर मालूम है, दूसरी तरीके से तफसीर बयान की, कहा हाँ ये तफसीर मालूम है, गर्ज़ के 10 तरीके की तफसीर जो उनको मालूम था गौसे आज़म महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान कर दिया। सरकार गौसे आज़म ने जब 10 तरीके से तफसीर बयान कर दी, कहा कि हाँ इतना तो मुझे भी मालूम है, इतना इल्म तो मुझे भी है रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन गौसे आज़म 10 तफसीर पर बस नहीं करते हैं, 10 के बाद 11, 12, 13, 15 तफसीर बयान कर देते हैं। अब वो इमाम हैरानी से सरकार गौसे आज़म के जानिब देख रहे हैं, अरे यहाँ पूरे बगदाद शरीफ का मैं सबसे बड़ा इमाम तफसीर हूँ, बहुत बड़ा मुफस्सिर हूँ, मुझे 10 तरीके की तफसीर पता है, और भी लोग हैं लेकिन उनको भी इससे ज़्यादा तफसीर नहीं मालूम है, ये कौन सी किताब और कहाँ से मालूम करके बयान कर रहे हैं। सरकार गौसे आज़म 20 तरीके की तफसीर बयान कर दिए, 20 पर ही बस नहीं करते हैं बल्कि 25-30 तक बयान करते हैं। अब वो है और परेशान होते हैं, बयान करते करते गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आयत कुरानी की तफसीर 40 तरीके से जब बयान कर दिया, वो इमाम जो देखने गए थे कि देखता हूँ कितना इल्म गौसे आज़म महबूब सुबहानी के पास है, कितनी जानकारी उनके पास है, कितनी सलाहियत उनके पास है। जब 40 तरीके से तफसीर सरकार महबूब सुबहानी ने बयान कर दिया, मुसलमानों वो अपने आप पर काबू न पा सके, कपड़ों को फाड़ने लगे, दीवानगी तारी हो गई और गौसे आज़म की बारगाह में यही अर्ज करने लगे, ए अब्दुल कादिर आपके मकामे मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता, आपको कोई नहीं समझ सकता। गोया वो आला हजरत सरकार की जबान में कह रहे थे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला
تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بغداد شریف میں بڑے بڑے علماء جو موجود تھے ان کو صرف 10 طریقے سے تفسیر پتہ تھی، اور جتنی کتابیں اس وقت وہاں پہ موجود تھی ان میں بھی 10 تفسیریں موجود تھی، لیکن یہ 40 طرح سے تفسیر غوث اعظم نے بیان کی تو کی کہاں سے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا وہ تفسیریں، جو 10 طریقے کی تفسیر جو دنیا میں جو جتنے علماء موجود تھے، کتابوں میں جتنی علم موجود تھی، 10 طریقے سے تفسیر اس کتابوں سے بیان کیا، لیکن اور جو 30 طریقے کی تفسیریں غوث اعظم نے بیان کی وہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کا اثر ہے، وہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لعاب دہن کا اثر ہے جو 40 طریقے سے تفسیر قرآنی بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہاں کہاں دیکھو گے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جود و نوال کو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرتے تھے اور جتنے لوگ اس میں شرکت کرتے تھے، مسلمانوں آج ہماری طرح کی مجلس نہیں کہ 2 4 500 لوگ شرکت کر لیے ہم نے سمجھا بہت بڑا جلسہ ہم نے کر لیا، نہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب محفل ہوا کرتی تھی اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس محفل کا اختتام ہوتا تھا، محفل ختم ہوتی تھی تو بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے 250 300 مردے نکالے جایا کرتے تھے اس مجلس سے۔ غوث اعظم کے بیان کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکتے تھے، اپنے گناہوں کے اپنے اعمال کو دیکھتے تھے، اپنے آپ کو دیکھ کر کے اس طرح شرمسار ہوتے تھے کہ توبہ کرتے کرتے ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی تھی، اپنے اعمال پر اس قدر شرمندہ ہوتے تھے، اس طرح رویا کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی روح نکل جایا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، برے لوگوں سے پرہیز کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہوگا، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھیں۔ السلام علیکم۔